بات یہ ہے کہ ہمیں بڑے سخت آرڈر ہیں، کہیں اور سے ٹیم آ جائے گی اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کرے گی تو آپ حرام اتار دیں. ہم نے آپ کا ریمانڈ مانگنا ہے اور آپ نے باعزت بری ہونا ہے. میں نے کہا کہ میں نے کیسے ہونا ہے؟ انہوں نے کہا سر کیس ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو روکنا مقصد تھا، آپ نے روک لیا. ساری زندگی میاں نواز شریف نے جو کیا ہے کیا آپ اسی رستے پہ چلنا ہے؟ اس خاندان نے ایک لمحے کے لیے فرض کرے بدنیت بھاگ رہا ہوں، پھر بھی کیا حج پہ جاتے ہوئے آدمی کو احرام میں روک سکتا ہے؟ میرا وکیل ایک ہی بات کہہ رہا تھا، ابھی چیخ کے کہہ رہا تھا کہ بھائی یونیفارم والے کو لے کے آؤ، یونیفارم والے کو بلاؤ. یہ ہے کہ اس کے اندر بھیا بندہ بوائل کر سکتے ہیں، اتنی اس کے اندر ہو گئی بہت زیادہ. آپ کے بھائی چھوٹے ہیں وہ دہشت وکاس کے ساتھ بڑے گرم. وکاس بیچارہ جب اندر آیا تو میں نے اس کو دیکھ کے میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میرے ساتھ میں تو جنگ لڑ کے آیا ہوں اندر، یہ صحافیوں کے ساتھ ہو رہا تھا. اس نے کہا جی اب آپ یہ احرام اتار دیں. میں تو نہیں اتارتا ہوں. پھر انہوں نے مجھے بہت زیادہ کہنا شروع کر دیا، بندے اکٹھے کر دیے، احرام اتاریں گے احرام اتاریں گے. لیکن میں کیوں اتاروں گا؟ کہتے نہیں اس کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے عدالت سے. میں نے کہا یار یہ کپڑے ہیں، میرے نبی نے ساری زندگی ایسے کپڑے پہنے دو چادروں کے ساتھ، تو میں نے کہا یار اسی میں آپ نے دفن ہونا ہوتا ہے، میں انہی کپڑوں میں جاؤں گا. انہوں نے پھر کہا کہ سر بات یہ ہے کہ ہمیں بڑے سخت آرڈر ہیں، کہیں اور سے ٹیم آ جائے گی اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کرے گی تو آپ احرام اتار دیں. میں نے کہا یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے مجھے بہت فورس کیا تو میں نے کہا جی میرے کپڑے منگوا دیں گھر سے، میں نے یہ آپ کے کپڑے نہیں پہننے. پھر وہ مجھے کپڑے کسی طرح انہوں نے مینیج کیا، میرے گھر سے ایک شلوار قمیض منگوائی کسی اور تھانے میں، وہاں سے وہ تھانے میں لے کے منصری پہ ادھر پہنچے ماڈل ٹاؤن تھانے میں. انہوں نے مجھے کپڑے دیے اور مجھے فورس کیا کہ میں احرام اتار کے اپنے کپڑے پہنوں. پھر مجھے صبح عدالت لے کے آپ کو مقدمے کا نہیں بتایا گیا؟ رات گئے ساری؟ مجھے نہیں پتا تھا. مجھے صبح بتایا گیا کہ جی آپ کے اوپر 406 کا مقدمہ ہے. کوئی بندے کا بھی مجھے بتایا گیا یہ بندہ ہے. میں نے کہا جی میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں. بیچ میں بھی کوئی بندہ ڈاکٹر ارشد بتایا، میں نے کہا جی میں اس کو بھی نہیں جانتا ہوں. تو میں نے کہا آپ جانتے ہیں ان کو؟ تو وہ پولیس والا ہنسنا شروع ہو گیا، کہتا ہے سر آپ کو سب ہی پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا پولیس والے کو کہانی ساری پتہ ہے؟ کہتا ہے جی اب اس نے میرے سے ایک لفظ انویسٹیگیشن کا نہیں کیا. میں نے کہا یار ایک دن کا ریمانڈ لینے کے باوجود میں نے کہا مجھ سے کوئی پوچھو تو صحیح، کوئی تو کام کر دو، تنخواہ ملتی ہے تمہیں؟ وہ کہتے ہیں سر ہمیں پتہ ہے ہمیں کس بات کی تنخواہ ملتی ہے، چھوڑ دیں آپ، ہمیں پتہ ہے سارا کچھ، ساری دنیا ہی جانتی ہے. ہم نے آپ کا ریمانڈ مانگنا ہے اور آپ نے باعزت بری ہونا ہے. میں نے کہا کہ میں نے کیسے ہونا ہے؟ انہوں نے کہا سر کیس ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو روکنا مقصد تھا، آپ نے روک لیا. یہ گناہ ہمارے کھاتے پڑھنا تھا، پڑھ کے کھل کے بات کرتے تھے پولیس والے. انہوں نے کہا یہ گناہ اور یہ عذاب ہمارے سر پہ پڑنا تھا، یہ ہمارے سر پہ پڑ گیا ہے. آپ کو ہم نے روکنا تھا، یہ عذاب ہم نے لے لیا ہے. آپ نے جانا تھا، آپ نہیں جا پائے. لیکن وہ مجھے کہتے تھے بار بار پولیس والے، میں انہیں کہتا تھا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. جتنے پولیس والے آتے تھے کہتے تھے آپ کا آج قبول ہو گیا. جب آپ کا میں یہ کہتا تھا کہ یار تمہیں کیسے پتا آج قبول ہو گیا؟ تمہیں کیسے پتا؟ کہتے سر ہمارا دل کہتا ہے آپ کا آج قبول ہو گیا. تو میں کہتا تھا یار اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، لیکن میری خواہش تھی کہ مجھے آپ حج پہ جانے دیتے. تو یہ ساری ایپیسوڈ جب آپ کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تو پھر آپ واپس تھانے میں آئے تو پھر کوئی بات کی؟ ملا ہی نہیں کوئی مجھے اس کے بعد، کوئی بندہ کوئی نہیں، کوئی ایک لفظ نہیں پوچھا میرے سے. انہوں نے بھائی جس کا میں نے 2.5 کروڑ دینا ہے وہ آتا تو صحیح، وہ سامنے آتا. یعنی وہ اچھا وہ مریم نواز کا بعد میں پتا چلا مجھے عدالت میں کہ مریم نواز کا کوئی عہدیدار بھی ہے، پولنگ ایجنٹ بتا رہے، پولنگ ایجنٹ بھی رہا ہے اور اس حلقے میں کہیں کوئی یونین کونسل کا کوئی عہدیدار بھی رہا ہے. یار یہ اب کیا طریقہ ہے یار؟ یہ اب اس طرح یعنی ساری زندگی میاں نواز شریف نے جو کیا ہے کیا آپ اسی رستے پہ چلنا ہے اس خاندان نے، یا رستہ بدلنا بھی ہے؟ جو نواز شریف نے بدلے کی، انتقام کی، اب میں اس بار میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں نہ کسی کو بدوا دینا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے آگ سے کھیلا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان سے انہوں نے کیا کیا ہے. فرض کریں ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ یار میں بدنیت تھا، میں بھاگ رہا ہوں. یہ سب کو پتا کہ بھاگ کے کہیں نہیں جاتا، یہ سب جانتے ہیں مجھے. ایک لمحے کے لیے فرض کریں بدنیت ہوں، بھاگ رہا ہوں، پھر بھی کیا حج پہ جاتے ہوئے آدمی کو احرام میں روک سکتا ہے؟ یہ اس ملک کی تاریخ میں پہلا واقعہ کہ حج پہ جاتے ہوئے آدمی کو انہوں نے روکا ہے. تو جب آپ کو مقدمے سے اس مقدمے سے ڈسچارج کیا گیا پھر دوسرے مقدمے میں پکڑ لیا گیا اور وہ کہتے ہیں وہاں کوئی جھگڑا ہوا اور ہم نے کوئی لڑائی کی ہے ایئرپورٹ پر. میں نے جا کے جج صاحب کو بتایا، میں نے کہا جی احرام میں ہوں، احرام میں تو آپ اونچی نہیں بول سکتے، آپ کسی کو ایسے پش نہیں کر سکتے، آپ کسی کو گالی نہیں دے سکتے، تو یہ مقدمہ کس بات کا ہے؟ وہ جج صاحب بھی حیران ہو رہے تھے. میں نے کہا سر احرام کے اندر جو آدمی موجود ہے جس نے احرام باندھ لیا اور نیت کر لی اس کو نہیں مار سکتے. میں نے کہا بلائیں ان پولیس والوں کو، پوچھیں کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی کی. اور جب تھانہ سرور روڈ والے لے کر بلکہ میں نے جج صاحب سے پوچھا، میں نے کہا سر جیسی زندگی میں گزارتا ہوں یا جن حالات میں ہوں مجھے تھریٹ رہتی ہے اپنی زندگی کی. مجھے اسی سرکار نے بلٹ پروف گاڑی بھی دے کر دی ہے، سرکار نے دے کر دی ہے نا، میں تو نہیں خود سے لے سکتا، یہ سارا اس سرکار نے کیا تھا نا. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی جس کی اپنی لائف کو تھریٹ ہوتا ہے، اس کی گاڑی کو اگر اچانک سادہ کپڑوں میں نقاب پوش گھیر لیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا فرض کریں سر میں احرام میں نہیں ہوتا
और ये एयरपोर्ट नहीं होता, तो मुझे क्या अपने आप को बचाने के लिए शूटिंग नहीं करनी चाहिए थी, वापस मुझे जवाबी हमला नहीं करना चाहिए था, या गाड़ी उनके ऊपर नहीं चढ़ानी चाहिए थी कि ये कौन लोग हैं सिविलियंस। तो सर आप मेरी सिचुएशन भी समझें। मेरा वकील एक ही बात कह रहा था, अभी चीख के कह रहा था कि भाई यूनिफॉर्म वाले को लेके आओ, यूनिफॉर्म वाले को बुलाओ, ताकि हम किसी भरोसेमंद आदमी के हवाले करें। जब बख्तरबंद गाड़ी में आपको बिठाया गया, वो तो तंदूर था यार, वो बहुत वही वैसे मुझे पुलिस वालों पे ना सीरियस मुझे तरस आ रहा है, ये सारा दिन उस गाड़ी में रहते हैं जब ये आंसू गैस चलाते हैं, उस गाड़ी में इनका नीचे वाला धड़ होता है, वो बहुत वही उसके अंदर तो तंदूर है पीछे, इन्होंने मुझे अंदर घुसा दिया। ये साल का गर्म तरीन दिन था, 49 डिग्री टेम्परेचर, तो वो ट्रैवल तो छोटा ही था, लेकिन ये है कि उसके अंदर भैया बंदा बॉयल कर सकते हैं, इतनी उसके अंदर वो बख्तरबंद गाड़ी बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये उसको कहते हैं APC। अब मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, तो उसने बताया था आर्मर्ड APC प्रोटेक्शन। नहीं आर्मर्ड प्रिजन, नहीं प्रिजन नहीं है, प्रिजन नहीं है, मैंने एक और प्रोटेक्टेड और कैरियर तीसरा। मैंने एक और चीज़ भी वहाँ पर देखी कि जब आपको ले जाया गया दोबारा जब आप आए, तो आपके भाई पर भी तशद्दुद किया गया, सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया गया, पता नहीं अदालत में आने से बड़ी रोका फ्रस्ट्रेशन गया। थी, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि इनको सख्त ऑर्डर्स हैं कि किसी आदमी को बात ना करने दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर आपने इनकी वीडियो बनाई तो आप पर मुकदमा होगा, यानी हमें कहा, शाकिर मान को, अरशद सबको ये शाकिर कहा। के साथ बड़ी बदतमीजी की, वो आपके भाई छोटे हैं, वो अरशद वकास के साथ बड़े गर्म। वकास बेचारा जब अंदर आया तो मैंने उसको देख के, मैंने कहा तुझे क्या हुआ? उसने कहा जी मेरे साथ, मैं तो जंग लड़ के आया हूँ अंदर, ये सहाफ़ियों के साथ हो रहा था। तो मैंने कहा तुम लोग साफ, कहते सर सहाफ़ी भी सब बराबर कर दिया इन्होंने, पुलिस बात ही नहीं सुनती थी, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था। फिर उसने जब वो मेरे जब ज़्यादा हमने देखा, जब हाथ से बहुत निकल गया मामला और उसने मारा, तो फिर मैंने जज साहब को कहा, मैंने फिर वहाँ ऊँची बात बोला थोड़ा सा, मैंने कहा जज साहब देखें इसने मारा है, इसे बोले मुझे मारा। मैं चल के चला गया, उसके बाद मैंने कहा मुझे आप मारो। फिर वो चीज़ें ठंडी हुई, पुलिस वाले भी ठंडे हुए, तो मैंने जज साहब ने फिर उन्हें कहा कि बुलाओ उनको, तो फिर थोड़ा सा माहौल बेहतर हुआ अदालत का, और उसके लिए जज साहब को बड़ी कोशिश करनी पड़ी। आज जब दूसरे मुकदमे से डिस्चार्ज हुए तो उसके बाद भी कुछ रिहाई में थोड़ी सी रुकावट आई, मैंने देखा कभी। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद एक और मुकदमा, क्योंकि 3 ईदें 2 ईदें पहले मेरी ख़राब हो चुकी है, ये तीसरी दफ़ा थी बकरा ईद, तो मुझे लगा कि शायद खुदा न खास्ता दोबारा से फिर किसी और मुकदमे में उठा लेंगे। अच्छा तो नहीं लग रहा होता ना आपको, और इस दफ़ा मैं बहुत उदास भी था, यानी मेरे दिल में बार बार एक ही बात आ रही थी। अब तो आप लोग हैं सारे लोग, तो मैं कोई आपके साथ बात शेयर कर सकता हूँ ना। लॉकअप में जब आप बंद बैठे हुए हैं तो फिर आप सिर्फ सोचते हैं, और आपके दिमाग में बार बार हैमरिंग होती है, थोड़े चलते रहते हैं कि हज पे रोका, हज पे रोका, तो तकलीफ़ आपको होती रहती है कि हज पे जा रहा था, वो बेचारी मेरी बेगम फैमिली वो वहाँ से आए थे हज पे जाने के लिए इतनी नीयत करके, अब मैं महरूम हूँ तो मेरे बगैर तो वो जा नहीं सकती हज पे, वो लोग फिर वापस उनको जाना पड़ा। तो वो मुझे जो ये बातें बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी, मुझे तकलीफ़ हो रही थी। आखिरी बात मुझे बताइएगा, जिन लोगों ने हज पर जाने से रोका, कंटेम्प्ट पिटीशन उसको चलाएंगे आप सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? कानून का दरवाज़ा मैं खटखटाऊंगा। जो 2 जाली मुकदमे बनाए गए मुझे हज पे जाने से रोकने के लिए, सही, वो दोनों जो मुकदमे हैं वो खारिज हो गए। सही। मैं ना अमाउंट की बात नहीं है, मैं इनको सजा देना चाहता हूँ। ठीक, मैं अभी अनाउंस करता हूँ, मैं ये पैसा आप सबके सामने वेलफेयर पे उसी वक्त खर्च कर दूंगा, ठीक, जहाँ आप लोग कहेंगे वहाँ खर्च कर दूंगा, ठीक। लेकिन इनसे निकलवाऊंगा। ठीक। इन्होंने ज़्यादती की है, ये हराम का पैसा नहीं है, इसलिए नहीं ले रहा इनसे कि मुझे ज़रूरत है उस पैसे की, मेरा अल्लाह मुझे बहुत दे देगा, लेकिन इनसे निकलवाऊंगा ताकि इनको शर्मिंदगी हो, इनसे निकलवाऊंगा और इनके सामने बांटूंगा और खैर के काम के लिए इंशाल्लाह खर्च करूंगा। चले मैं अनाउंस कर देता हूँ, जो लोग उम्रे पे जाना चाहेंगे, गरीब लोग इसी पैसे से भेजूंगा, बहुत सारे लोग चले जाएंगे, क्योंकि मेरा जो है ना वो हज प्राइवेट वाला था, तो वो अच्छी खासी अमाउंट है, वो आएगी ना, बहुत सारे लोगों को उम्र पे भेज दूंगा इसकी, और लेकिन इनसे लूंगा पैसा। और सेक्रेटरी इंटीरियर के ऊपर मैं उसको कह के आया था, मैंने कहा आपको पता है आपको हमने बीच में क्यों रखा है 10 लाख में? कहते क्यों? मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा सर आपको हम कंटेम्प्ट में अदालत में बुलाएंगे अगर हमारे साथ जाती होगी तो। अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।